ہم جنت کی تمنا نہیں کرتے. آپ کو کیسے جنت ملی؟ کہہ لیں گے دیکھو دوڑ بھاگ سے جنت نہیں ملتی ہے. ہم چہرے رسالت دیکھ رہے تھے, چہرے رسالت پر نظر دوڑائے تھے. ادھر علی نے قتل کیا, پیغمبر کا چہرہ کھلا, لبوں پہ مسکراہٹ آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. بس ہم نے مبارک دی, ہم کو پیغمبر نے جنت کا تحفہ دے دیا. اور یہ بھی سمجھ لینا کہ یہ بھی بتا دیا کہ ایک ضربت علی کی ثقلین پہ بھاری ہے. اب چھٹے امام فرماتے میرے جد کی ایک ضربت میدان خندق میں عمرو بن عبدود پر جو پڑی, اگر اس کا ثواب تقسیم کیا جائے تو کائنات کے سارے گناہگاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے. ایک ضربت کا ثواب کہاں لے جاؤ گے؟ ایسی تلوار چلتی تھی. یہ وہ گھرانہ ہے. اب سنو, مقتول کی بہن آئی, غور سے دیکھا. اب تک تو عرب میں ہوتا یہ تھا کہ قاتل جو ہوتا تھا وہ ہاتھ پاؤں بھی کاٹتا تھا, ناک کان بھی کاٹتا تھا, زرہ بھی اتار لیتا تھا, تلوار بھی اتار لیتا تھا, جو قیمتی چیزیں ہوتی تھی لے جاتا تھا. غور سے اس نے دیکھا بھائی کے لاشے کو. کہنے لگی میں تیرے لاشے پہ روؤں گی نہیں. کیوں؟ کہ تجھے کسی کریم نے مارا ہے. ارے جس کے کرم کی گواہی مقتول کی بہن دے اسے علی کہتے ہیں. ہر کوئی نہیں ہوتا. اور ہاں میرا مولا امیر ہے. مردے کا مال جو کھاتے تھے وہ کھائیں, اتار کے لے جائیں. جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ لے جائیں. ہم نے قتل کر دیا, آؤ اٹھا لے جاؤ, تلوار چاہیے لے جاؤ, زرہ چاہیے لے جاؤ. تمہیں چاہیے لے جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. سوچو, دعوت اسلام دی, سینے سے اتر کے بتایا, آخری منزل تک یہی چاہا کہ کسی طرح سے دار ایمان میں آ جائے, اسلام میں آ جائے. لیکن جب نہیں آیا, کفر پر اڑا رہا, تب قتل کیا. یہ خاندان کریم ہے. صفین کے میدان میں کہہ رہے ہیں شام کے حاکم سے, یہ مسلمانوں کا خون بہوا رہا ہے, نکل کے میدان میں آ جا, ہم تو خود فیصلہ کر لیں. ایک بیٹھا ہوا تھا خیمے میں, کہنے لگا علی صحیح کہہ رہے ہیں, چلا جا. کہنے لگا ایسا لگتا ہے تیری نگاہوں میں شام کی حکومت کھٹک رہی ہے, تو بھی چاہتا ہے میں مر جاؤں تجھے مل جائے. ایسا تو دوست میں نے نہیں دیکھا. اس کا ایک غلام تھا, شام کے حاکم کا غلام تھا, جو شکل میں اسی کے جیسا تھا. کبھی کبھی ایسا کرتا تھا کہ دربار میں اسی کو بیٹھال دیتا تھا. امریاس نے اس سے کہا کہ سن, موقع دے رہا ہوں, میدان میں علی للکارنے چلا جا. اگر تیرے ہاتھ, اگر تو کامیاب ہو گیا قتل علی ابن ابی طالب میں, تو پھر تو تیرے تو شہرت پہ چار چاند لگ جائیں گے. چڑھا دیا اس کو, تیار ہو کے چلا آیا. مولا کائنات پہچان گئے کون ہے. تھوڑی دیر بعد اس کی لاش اٹھا کے لوگ لے کے آئے, خیمے میں لا کے حاکم کے ڈال دی. اب جو اس نے غور سے دیکھا, یہ کیا ہوا؟ کہا پہلے یہ بتاؤ اس کو بھیجا کس نے تھا علی کے مقابلے میں؟ لوگوں نے کہا یہ بیٹھا ہے تیرا دوست جس نے بھیجا تھا. کہا علی نے ہی قتل کیا, قاتل یہ بیٹھا ہے. ترمہ بن عدی جب دربار میں گئے تھے تو دربار میں کہنے لگا جا کے علی سے کہہ دینا ایسا لشکر تیار کیا ہے
کہ جب جب میدان میں کھڑا ہوگا تو ایسا لگے گا کہ رائی کے دانے بکھرے ہوئے ہیں. تیری ماں کی زبان چلتی تھی. کہنے لگے سن لے میرے مولا نے 2 مرغے پال رکھے ہیں, اس میں سے ایک کا نام مالک اشتر ہے. جب میدان میں آئے گا تو تیرے سارے رائی کے دانوں کو چن کے پوٹے میں رکھ لے گا. سمجھا؟ یہ دھمکی کسی اور کو دینا, زیادہ دیر کوئی ٹھہرے گا نہیں. شجاعت اس در کی لونڈی ہے, اس دروازے سے کبھی ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. اور ہاں, رحم ان کے سرشت میں شامل ہے, یہ کریم ہے, دشمن پہ بھی جلدی سے ہاتھ نہیں وہ کرتے. اسی لیے تو دشمن بھی تعریف کرتا تھا. گلریز نے کہا کہ جیسے شہد و شیر ایسا ذائقہ اچھا لگا, جیسے شہد و شیر ایسا ذائقہ اچھا لگا, مصطفیٰ کے ساتھ نام مرتضی اچھا لگا. وہ میرا دشمن تھا, اس سے سخت نفرت تھی مجھے. شعر سنو. وہ میرا دشمن تھا, اس سے سخت نفرت تھی مجھے, جب کیا اس نے علی کا تذکرہ اچھا لگا. اور رحم تو فطرت میں تھا میرے قبیلے کی, مگر رحم تو فطرت میں تھا میرے قبیلے کی, مگر ایک یزیدی آگ میں جلتا ہوا اچھا لگا. ہم کسی کو نہیں چاہتے کہ کوئی جلے, لیکن جب دشمن ہوگا تو جلتا ہوا اچھا لگے گا. ہمیں شجاعت علی کو دیکھ لو اور آ کے دیکھ لو کہ کربلا کے میدان میں حسین جس علی کو لائے ہیں اس کی شجاعت کیا ہے. جس نے پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار نہ دیکھی ہے وہ کربلا میں آ کے دیکھے پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار. سرکار سید الشہداء کی آنکھوں کا تارا ہے, شہزادی زینب کے دل کا دلارا ہے. پھوپھی نے پالا ہے اسے. جب آ رہے تھے تو راستے میں امام کی گھوڑے پہ آنکھ لگ گئی, ایک دم سے کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا. بیٹے نے سواری کو باپ کے برابر لے آئے, کہا بابا لسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو حق پہ کون ہوگا؟ ہم ہی تو حق پہ ہیں. یہ یاد رکھنا, یہ حق کا ساتھ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. صراط بھی حق ہے, میزان بھی حق ہے, تطائر القطب بھی حق ہے, میزان بھی حق ہے, موت بھی حق ہے, جنت بھی حق ہے, نار بھی حق ہے, کوثر بھی حق ہے, سلسبیل بھی حق ہے. لیکن یہ سب کچھ انہی لوگوں کے لیے حق ہے کہ جو امام برحق کے ماننے والے. ہمارے یہاں شانہ ہلا کے ہمیں پڑھا کے بھیج دیا جاتا ہے, سمجھ لو. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیا کیا طاقتیں لائے ہیں. وقار زینب دلگیر لے کے آئے ہیں, رسول پاک کی تصویر لے کے آئے ہیں, گلو اصغر بیشیر لے کے آئے ہیں, عجیب قوت شبیر لے کے آئے ہیں. یہ ہیں قوتیں جو حسین لے کے آئے اپنے ساتھ. عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں جواں بیٹا باپ سے اذن جہاد مانگ رہا ہے, اذن جہاد مانگ رہا ہے. بابا ہمیں بھی اجازت دو. امام بیٹے کو اجازت نہیں دیتے. جا بیٹا, تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے, پھوپھی سے اجازت لے لو. خیمے میں آئے, پھوپھی اماں مجھے بھی اذن جہاد دیجئے, آپ کے بھیا پر مصیبت کا وقت پڑا ہے, میں آپ کے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پھوپھی نے سینے سے لگا لیا, میرے لال میں نے تجھے 18 سال پالا ہے, بیٹا ایسا نہیں کہتے
کہ مرنے کے لیے جائیں. مرے تیرے دشمن, خدا تجھے سلامت رکھے. کچھ دیر بیٹھا رہے, ایک دم سے کہا پھوپھی اماں, اگر دادی نے پوچھ لیا کہ تمہیں اپنا علی اکبر پیارا تھا یا میرا حسین تو کیا جواب دیجیے گا؟ خاموش ہو گئی. اجازت دے دی, لیکن ہاں جس کے سر پر سہرا بننا چاہیے تھا اس کو حسین نے کیسے سجایا, اس طرح سے سجا رہے ہیں. جوان بیٹے کو سجا رہے ہیں امام, امام رسول سر پہ رکھا, کمر بند رسالت کمر میں باندھا, دوش پر ردا ڈال دی, تلوار حمائل کی, سجا کے خیمے میں بھیجا. جب کسی جوان کے ماتھے پر سہرا بنتا ہے تو وہ گھر میں بھیجا جاتا ہے. بہنیں آتی ہیں بلائیں لیتی ہیں, بھیا سلامت رہے. گھر کی بزرگ خواتین آتی ہیں بلائیں لیتی ہیں, دعائیں دی جاتی ہیں. علی اکبر خیمے میں آئے, بیویوں نے حلقہ بنا لیا. ارباب مقاتل نے لکھا خیمے میں ایک کوہرام بپا ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. قریب جا کے معلوم کیا, پتا چلا جب حسین کا کڑیل جوان نکلنا چاہتا ہے بہنیں دامن پکڑ لیتی ہیں, پھوپھی گلے لگا لیتی ہے, میرے لال علی اکبر نہ جاؤ, جزاکم اللہ خیر الجزا, میرے بیٹے نہ جاؤ. کڑیل جوان 18 سال پالا ہے, خاک و خون میں غلطہ ہم نہیں دیکھ سکتے تمہیں. بس کیسے رخصت ہوئے یہ نہ پوچھو. بس امام نے سواری قریب لا کے رکھی, رہوار کو لے کے آئے, بیٹے کو سوار کرایا. جب علی اکبر چلنے لگے تو اتنا کہا, میرے لال آہستہ آہستہ جانا, مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے جانا. علی اکبر چلے. امام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا, اللہم ہؤلاء ھذا القوم, خالق گواہ رہنا اب اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہے ہیں جو شکل میں, صورت میں, بولنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں میرے نانا کی تشبیہ ہے. جب اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوا علی اکبر کو بیٹھال کے زیارت کر لی. جزاکم اللہ خیر الجزا. امام نے کس طرح بیٹے کو بھیجا. جوان لال مقتل میں آیا, رجس پڑھا. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ اشقیاء نے جب دیکھا علی اکبر آ گئے تو جمال نبی دیکھنے کے لیے کتنے ملعون تلوار لے کے سامنے کھڑے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. ارے انہیں یہ بھی نہ خیال آیا کہ رسول کی شبیہ ہے. عمر سعد نے دیکھا لشکر کھڑا, کہا ملونوں کیا دیکھ رہے ہو؟ کسی نے کہا کہ علی اکبر آ گئے ہیں, حسین نے اس کو بھیج دیا جو شکل میں رسالت مآب کی شبیہ ہے. عمر سعد ملون نے دیکھا کہ لشکر کا یہ حال ہے, امام انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے. بس کوفے اور شام کی فوجوں نے علی اکبر کو گھیرنا شروع کیا, تلوار نکالی, رجس پڑھ کے جو ٹوٹ پڑے, میمنہ میسرے پہ الٹا, قلب لشکر برباد کر دیا. جس بہادری سے لڑے جو آیا کٹ گیا. ارے اس بہادری سے لڑ رہے تھے, لوگوں کو خیبر و خندق یاد آ گئی. علی کا پوتا لڑ رہا ہے, ابوالفضل عباس کا بھتیجا لڑ رہا ہے. چچا دادا شجاعت دے رہا تھا, علی اکبر دائنے تھے دشمن, بائیں تھے دشمن. بابا دادا شجاعت دے رہا تھا, بیٹا لڑ رہا تھا. صدقے جاؤں میں تمہاری جنگ کے علی اکبر. بس بیٹا لڑتے ہوئے گھوڑے کو موڑ کے آیا خیمے کے دروازے پہ. بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, لوہے کا بوجھ, آفتاب کی تمازت. بابا چند قطرے پانی کے مل جائیں تو میں صفے آدھا الٹ دوں. ارے خدا نہ کرے کوئی باپ سے کوئی بیٹا سوال کرے. امام نے منہ پھیر لیا. ساقیہ کوثر کے لال سے آج
ارے جس نے کبھی روٹیاں دی مسکین اور یتیم و اسیر کو، جس کے دروازے سے انسانیت کو سب کچھ ملا، آج وہ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں دے پایا. بابا قریب بلایا، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دو. بتانا یہ چاہتے تھے میرے لال تیری تشنگی تو 3 دن کی، میری تشنگی کب سے ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. بیٹے نے زبان باہر نکالی. بابا تیری زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑ گئے. حسین ابن علی نے انگشتری دی دہنے مبارک میں. جاؤ میرے لال ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے. جاؤ میرے بابا انتظار کر رہے ہیں. علی اکبر آئے میدان کاردار میں. ادھر لشکر اعداء نے تدبیر تیار کر رکھی ہے. اب کی علی اکبر میدان میں آئے تو کس طریقے سے گھیرنا ہے. بس عمر سعد ملعون نے یہ جو چالیں چلی تھی شام و کوفہ کی فوجوں کے درمیان، جب علی اکبر جوش جنگ میں چلتے چلے گئے، محاصرہ تنگ ہو گیا. امام در خیمہ سے دیکھ رہے ہیں، علی میرے لال علی آواز تو دکھائی نہیں دیتے، دکھائی نہیں دیتے، آواز دے رہے ہیں. بیٹا بہادری سے جنگ کر رہا ہے. بس کسی ملعون نے چھپ کے کلیجے سینے پہ نیزے کا وار کر دیا. بس یہ نہ سمجھو علی اکبر نہیں گرے، ایسا لگتا تھا جنگ احد میں حمزہ گرے ہیں. اس طرح سے علی اکبر جیسے ہی کلیجے پہ نیزہ لگا، یا بتے میرے بابا علیکم منی السلام، میرا سلام ہے، ودا لو. حسین چلے، کبھی زمین پہ بیٹھے کبھی اٹھے. ارباب مقاتل لکھتے گھٹنیوں کے بل چلے، یا علی یا علی میرے لال کہاں ہو، میرے لال آواز دو، میں آواز کے سہارے چل کے آؤں. کس طرح سے جوان لال کے بالی پہ پہنچے. بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے تھا، ہاتھ رکھے ہوئے تھا سینے پہ. بس عزیزان گرامی، جوان لال کلیجے پہ ہاتھ رکھا تھا، خون میں نہائے ہوئے. امام گرد کربلا سے چہرے سے صاف کر رہے ہیں. میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. بیٹے نے باپ کو بڑی حسرت سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا میں بھی سلامت ہوں، تم کیوں رو رہے؟ کہا بابا تیری غربت پہ رونا آ رہا ہے. بابا تیری غربت پہ رونا آ رہا ہے. بابا میرے بعد بابا تیری بے کسی میں رو رہا ہوں. امام نے بیٹے سے کہا ہاتھ تو ہٹاؤ. کلیجے سے جب ہاتھ ہٹا، دیکھا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے میں تھا. بس آستینیں چڑھائیں، آستینوں کو چڑھانا تھا. زمین کربلا پہ گھٹنے ٹیکے، نجف کا رخ کیا. ارے خیبر کشا بابا قوت بازو دے دے. ارے جوان لال کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا ہے. لو حسین نے برچی کے پھل پہ ہاتھ رکھا. اب جو یاری کہہ کے کھینچا، خون کا فوارہ اٹھا. حسین خون میں نہ گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ارے والی اکبرا لاشا اٹھانا چاہا، اٹھا نہ سکے. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بوڑھے باپ سے جنازہ نہیں اٹھتا، کمر ٹوٹ چکی. ارے میری آنکھوں کا نور جاتا رہا. ارے علی اکبر کا لاشا کیسے لائے؟ خیمے میں لاشا آیا، کوہرام بپا ہو گیا. والی اکبرا، والی اکبرا. ارے یہی میں بات ختم نہیں. ارے جب علی اصغر کے لاشے کو سپرد لحد کیا تھا تو تغرا کا خط آیا تھا جس میں لکھا تھا بابا کیا بھائی اکبر کی شادی رچا لی. ارے خط لے کے آئے. ارے تغرا نے لکھا تیرے سر پہ سہرا بندھا ہوگا. ارے سہرا تو بندھا لیکن خون کی لڑیاں ہے. تم برچھی کا کس